اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق اللہ مولانا العظیم. ام حسبتا آپ کیا گمان کرتے ہیں ان اصحاب الکہف بے شک غار والے والرقیمی اور وہ لوگ جن کے نام لکھے گئے تھے کانوا من آیاتنا عجبا یہ تھے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی. اذ اوى الفتیۃ الی الکہف جب ٹھکانہ پکڑا نوجوانوں نے غار کی طرف فقالوا ربنا انہوں نے کہا اے ہمارے رب آتنا من لدنک رحمہ آپ عطا کریں ہمیں اپنی طرف سے رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا اور تیار کریں ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ دقیانوس بادشاہ تھا، وہ مشرک تھا اور اپنی رعایا سے بھی شرک کرواتا تھا، لہذا اس کی بادشاہت کے اندر اس کے گھر کے اندر 6 ملازم تھے جو کام کرتے تھے. یہ 6 مسلمان تھے. جب اس کو پتہ چلا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم اگر مسلمان اسلام کو نہیں چھوڑتے تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے. تو یہ 6 آدمی بھاگ گئے اس علاقے سے، جا کر غار کے اندر ٹھہرے. تو اللہ رب العزت ان اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہاں سے اللہ نے ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کہ اے مخاطب کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک یہ اصحاب کہف والے، یہ غار والے لوگ والرقیم اور جن کے نام لکھے گئے. عام طور کے اوپر جو ملزم ہوتا ہے تو تھانوں کے اوپر لوگ جو ہے ان کا یعنی کہ اپنا نام وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ملزم ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے. تو اس لیے بادشاہ نے بھی یہ 6 آدمی بھاگ گئے تھے، اس وجہ سے بادشاہ نے بھی نام لکھوا دیے تھے بھی ان 6 آدمیوں کو تلاش کرنا ہے. کانوا من آیاتنا عجبا
کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان کا واقعہ تمہیں عجیب لگتا ہے؟ حالانکہ اس سے بڑی عجیب شے تو انسان ہے کہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کہ ایک گندے نطفے سے کس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ تو لہذا انسان کی پیدائش جو ہے یہ بھی عجیب چیز ہے۔ تو لہذا اصحاب کہف والا واقعہ کوئی اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنا پیدا ہونا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے لیے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، دنیا کا سارا نظام بنایا، یہ ساری اللہ کی قدرت کے خزانے ہیں۔ لہذا صرف اصحاب کہف کے واقعے کو دیکھ کر یعنی کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے یعنی کہ کانوں کو دیکھے، آنکھوں کو دیکھے، کس طرح اللہ کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے انسان کی یعنی کہ آسانی کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور دنیا کو دیکھے پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لہذا کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف والا واقعہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ٹھکانہ پکڑا نوجوانوں نے غار کی طرف، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں عطا کر اپنی طرف سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تیار کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی۔ یہ 6 کے 6 غار کے اندر تو چلے گئے، پھر اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ جو ہمارے بس کے اندر تھا، ہم نے بھاگنا تھا اس جگہ سے، شرک والی جگہ سے، لہذا ہم تو اس بادشاہ سے بھاگ کے آ گئے ہیں، لہذا ہمیں اب جو ہے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے کوئی آسانی والا معاملہ عطا فرما، تاکہ جو ہے ہم زندگی آسانی کے ساتھ بسر کر سکیں، لہذا ہمارے معاملے کے اندر نرمی فرما۔ فضربنا علی آذانہم، لہذا اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ رب العزت نے فضربنا علی آذانہم، پس ہم نے مارا ان کے کانوں کے اوپر تھپکی، فی الکہف غار کے اندر، سنین عددا، چند سال گنتی کے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی ماری، یعنی ہم نے ان کو نیند سلا دی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، لہذا 309 سال تک وہ سوتے رہے غار کے اندر۔ ہم نے ان کے غار کے اندر ان کے کانوں کے اوپر تھپکی ماری چند سال گنتی کے۔ ثم بعثناہم، 309 سال تک ان کی آنکھیں بھی کھلی رہیں، آگے آ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، آنکھیں بند نہیں ہوئیں، اور کتا جو تھا اس کی بھی آنکھیں کھلی رہیں۔ یہ سارے کے سارے 6 انسان یعنی کہ سوتے رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غار کا منہ مشرق کی طرف بھی نہیں تھا تاکہ جب سورج طلوع ہو تو ان کے اوپر یعنی کہ روشنی آئے، اسی طرح مغرب کی طرف بھی نہیں تھا کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو ان کے اوپر روشنی آئے، بلکہ شمال کی طرف تھا، لہذا سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی تھی ان کے اوپر تاکہ ان کو گرمی لگے۔ آسانی کے ساتھ یہ 309 سال تک وہاں پر سوتے رہے، اور باہر جو ہے غار کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر جو ہے اس کی چوکھٹ کے اوپر کتا جو ہے اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اس لیے کھلی ہوئی تھیں تاکہ یعنی کہ آنکھوں کے اوپر ہوا لگتی رہے، آنکھیں خراب نہ ہوں، اور اللہ ان کے یعنی کہ کروٹیں بھی تبدیل کرتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا باروب سوئے ہوئے تھے کہ کوئی انسان اگر ان کو دیکھ لیتا تو ڈر جاتا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اندر رعب پیدا کر دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ ان 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ شمار کرنے والا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے۔ یعنی جب وہ دوبارہ اٹھے 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنی عرصہ ہو گیا ہوگا ہمیں، کتنی دیر ہم سوئے ہوئے ہوں گے۔ ایک نے کہا کہ بس یعنی کہ اب جو ہے صبح کے وقت ہم آئے تھے، لہذا اب دوپہر کا ٹائم ہے، بس دن کا کچھ ہی سے ہم سوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی یعنی کہ ہمیں نیند آ گئی ہو، یعنی ایک دن گزر گیا وہ دوسرا دن ہو، لہذا انہوں نے کہا ایک دن بھی اور دن کا بعد حصہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ ہم بتائیں گے کہ کتنی مدت یہ سوئے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کا قصہ حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ، بے شک یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لے اپنے رب کے اوپر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت زیادہ عطا کی۔ یہ یعنی اصحاب کہف والے نوجوان، یہ چند نوجوان تھے، 6 نوجوان تھے، یہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، 7 نوجوان تھے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے،
6 کام کرنے والے تھے، 7واں یعنی کہ وہ چرواہا جو راستے کے اندر ملا، 7 نوجوان تھے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اللہ نے ان کے دل کے اندر ہدایت زیادہ کر دی، اور وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا، انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود، لقد قلنا اذا شططا، البتہ ہم اس وقت کہنے والے ہوں گے شططا، زیادتی والی بات۔ لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عام طور کے اوپر انسان اپنے دل کے اندر کوئی سچائی رکھتا ہے، لیکن جب باہر کرتا ہے تو یہ بڑے یعنی کہ جگرے والی بات ہوتی ہے، اور خاص طور کے اوپر جب بادشاہ مخالف ہو، اور مخالف بادشاہ کی دربار کے اندر یعنی کہ یہ اعلان کرنا، توحید کا اعلان کرنا، یہ بڑا مشکل تھا۔ لہٰذا دقیانوس کی دربار کے اندر اللہ رب العزت نے ان اصحاب کہف کے 6 نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، لہذا یہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا، اور بادشاہ کی بھری دربار کے اندر کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے، اگر ہم معبود مان لیں تو اس وقت تو ہم تو بڑی زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو معبود، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ اس کے اوپر کوئی کھلی دلیل۔ انہوں نے جو ہے اصحاب کہف والوں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو درباری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں یا بادشاہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ جو سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو معبود بنا لیا ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ہم تو دلیل لائے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا، اور اس کے بعد یعنی کہ انسان کو زندگی بھی اللہ نے بخشی، موت بھی اللہ نے بخشی، لہذا یہ اپنے دعوے کے اوپر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے وہ شخص ہے جو گھڑے اللہ کے اوپر جھوٹ کو، یعنی اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ایک میری عبادت کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ یعنی 360 بتوں کی عبادت کرو یا اولیاء کی عبادت کرو، لہذا یا انبیاء کی عبادت کرو، حالانکہ انبیاء کا مقام اپنی جگہ کے اوپر، اولیاء کا مقام بالکل برحق ہے، ان کی عزت اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اللہ کا مقام الگ ہے، عبادت اللہ کی ذات کی کرنی چاہیے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب وہ جدا ہوئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، الا اللہ، اللہ کے سوا، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس تم ٹھکانہ پکڑو غار کی طرف، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، بکھیرے گا تمہارے لیے تمہارا رب من رحمتی، اپنی رحمت، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تیار کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں نرمی۔ یہ بادشاہ کی دربار کے اندر جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو عدالت نے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ نوجوان ہیں، ابھی یعنی کہ طیش کے اندر ہیں، غصے کے اندر ہیں، لہذا ان کو کوئی نہ کوئی سزا سنا دی جائے، قید نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنی دن ہے، اگر تم اللہ کی عبادت چھوڑتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر نہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ لہذا انہوں نے ان کو چھوڑا۔ یہ جب باہر نکلے، ان سے الگ ہوئے، بادشاہ کی مجلس سے جب الگ ہوئے یہ 6 ساتھی، تو انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف ٹھکانہ پکڑو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ کوئی نرمی والا معاملہ کریں گے، کوئی تمہارے لیے معاملہ بخیر دیں گے، اور تمہارے ساتھ اللہ نرمی والا معاملہ کریں گے، کوئی راستہ نکال دیں گے۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم بھاگ پڑیں، آگے اللہ کا کام ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو، اِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو جھک جاتا ہے ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ مائل ہو جاتا ہے ذات شمال، بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس کے درمیان کے اندر ہیں، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پس آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی حمایت کرنے والا، کوئی مرشدن، کوئی رہنمائی کرنے والا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی، لہذا جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے مہربانی کی، 309 سال تک ان کو نیند کروائی، اور اس کے بعد سورج بھی ان کے اوپر نہیں جاتا تھا، یعنی دائیں بائیں ہو جاتا تھا طلوع اور غروب ہونے کے وقت۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ ان کو گمان کرتے ہوں گے بیدار، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اس لیے کہ تاکہ ان کی آنکھوں کے اوپر ہوا لگتی رہے اور آنکھیں خراب نہ ہوں۔ لہذا اے مخاطب، جب تو ان کو دیکھے گا تو تو ان کو ایسے گمان کرتا جیسے یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ یہ لوگ سو رہے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو پلٹتے تھے، ذات الیمین، دائیں طرف، وذات شمال، اور بائیں طرف، وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط ذراعیہ بالوسید،
پھیلائے ہوئے تھا اپنے دونوں بازو کو چوکھٹ کے اوپر. لو اطلعت علیہم، البتہ اگر آپ مطلع ہوتے ان کے اوپر، لولیت منہم فرارا، البتہ آپ پھرتے ان سے بھاگتے ہوئے، ولملیت منہم رعبا، اور البتہ بھر جاتے آپ ان سے رعب کی حالت کے اندر. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی آنکھیں بھی یعنی کہ بیدار رکھیں اور ان کا کتا بھی ان کی غار کی منہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. لہذا اللہ رب العزت نے ایسی حالت کے اندر انہیں نیند سلائی کہ اگر یعنی کہ کوئی ان کو دیکھ لیتا تو ان کے دل کے اندر ان کا رعب بھر جاتا اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا، ان کے قریب نہ جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو کھڑا کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ سوال کریں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنی مدت تم ٹھہرے. یعنی جب وہ سب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنی مدت تم ٹھہرے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا بعض حصہ. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم ٹھہرے. لہٰذا جب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے انہوں نے کہا کہ یا تو ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا بعض حصہ ٹھہرے ہیں. پھر آپس کے اندر کہنے لگے کہ یہ ایسی فضول باتیں، ان کو چھوڑو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، جن کے اوپر اللہ ناراض ہوتے ہیں. ایک ایسے خام خواہ کی کیلو کال، ایسے یعنی کہ مثلا کوئی واقعہ ہو گیا، اب یہ یعنی کہ واقعہ کراچی کا ہے، ہم یہاں بیٹھ گئے کہ اتنی بندے فوت ہو گئے یا اتنی بندے فوت ہو گئے، نہیں یار اتنی بندے فوت ہو گئے. یہ ایسے خام خواہ کی باتیں ہیں، اس کے اوپر ایسی کیل کال کے اوپر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ یعنی کہ دن کا کچھ حصہ یا بعض حصہ اس کو چھوڑو، بس تم اپنا کام کرو، اللہ کی عبادت کرو. لہذا ایک تو یہی کیلو کال، ہر ایسے خام خواہ بات کے اوپر یعنی کہ اپنی بات کو بڑھا دینا اور وقت ضائع کرنا، اس کے اوپر بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور دوسرا اضاعت المال، مال ضائع کر دینا، ایسے مال ضائع کر دینا، اس کے اوپر بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں. مثلا شادی کے موقع کے اوپر، منگنیوں کے موقع کے اوپر، یا اس طرح عام طور کے اوپر ہم یعنی کہ موبائل کے اندر ایسے خام خواہ کے پیکج لگا دیتے ہیں. یہ بھی سارے کے سارے یعنی کہ مال ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ یہ مال تو نے ضائع کیا تھا یا تو نے کسی کام کے لیے یعنی کہ یہ استعمال کیا تھا. ضرورت کے تحت پیکج لگانا صحیح ہے، ایسے خام خواہ یعنی کہ پیسے ضائع کرنا اور اس کے بعد یعنی کہ خام خواہ کے لیے یہ پیکج لگانا یہ بالکل غلط ہے. اللہ رب العزت اس کے بارے میں یہ اضاعت مال ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے بس 60-70 روپے کا ہے، لیکن یہ اضاعت مال ہے، قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھیں گے. اس لیے مال کو ضائع کرنا یہ بھی یعنی کہ اس کے اوپر بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور تیسرا حقوق الامہات، والدہ کی نافرمانی کرنا. والد تو عام طور کے اوپر کاروبار کے لیے باہر ہوتا ہے، والدہ گھر کے اندر ہوتی ہے، لہذا اس کو پریشان کرنا، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. تو لہذا انہوں نے کہا کہ یہ ایسے کتنے دن ٹھہرے، اس کی باتوں کو چھوڑو. اللہ رب العزت خوب زیادہ جانتے ہیں جتنی مدت تم ٹھہرے ہو. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، پس تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے اس چاندی کے ساتھ، اِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف. فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون کیا زیادہ پاکیزہ ہے کھانا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس اس رزق کو. وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ وہ نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ بتائے تم میں سے کسی ایک کا پتہ. آپس کے اندر مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بھیجو جو یعنی کہ اپنا چاندی لے کر جائے، وہ جو چاندی کے سکے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، چاندی لے کر جائے شہر کے اندر، جا کر دیکھے جو پاکیزہ کھانا ہو، پاک کھانا ہو، وہ کھانا لے کر آئے تاکہ ہم کھانا کھائیں، بھوک لگی ہوئی ہے. لہذا اگر یعنی کہ نرمی اختیار کرے، دیکھتا رہے، کسی کو اپنا ہمارا پتہ نہ بتا دے، اگر خود پکڑا بھی جائے ہمارا پتہ نہ بتا دے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر وہ مطلع ہو گئے تمہارے اوپر، یرجموکم، تو تمہیں رجم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یہ تمہیں اپنی ملت کے اندر، اپنی دین کے اندر لوٹا دیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے. لہٰذا یملیخا کو انہوں نے بھیجا، وہ یعنی کہ راستے کے اندر بھی یعنی کہ اپنا دیکھتا رہا، کیونکہ افسوس نامی شہر سے گئے تھے، شہر تو وہی افسوس ہی لگتا تھا جس شہر سے بھاگے تھے. لہٰذا وہ دیکھتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے. آگے آیا، ہوٹل والے کے ساتھ بات چیت ہوئی، کھانا یعنی کہ کھانے کی بات چیت ہوئی. پھر اس کے بعد اس نے جب پیسے حوالے کیے تو اس نے کہا
یہ تو پیسے یعنی کہ پرانے ہیں، جیسے یعنی کہ عام طور کے اوپر آج کل اگر کوئی یعنی کہ نقلی پیسے دے تو سارے کاروباری اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو یعنی کہ دھوکہ کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو سکے پرانے ہیں، یہ تو نقلی ہیں، یہ تو چلتے نہیں ہیں، تو نے یہ کہاں سے لائے؟ تو پھر اس کے بعد سارے یعنی کہ جمع ہو گئے وہاں پر، پھر جا کر ان کو پتہ چلا کہ ابھی 309 سال کے یعنی کہ یہ پرانے سکے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا۔ تب جا کر اللہ رب العزت نے نرمی والا معاملہ فرمایا، اور اصحاب کہف والوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے عزت کے ساتھ پھر یعنی کہ غار سے باہر نکالا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل کے اندر انسان جب گناہ سے بچنے کی خود کوشش کرے نا شروع کے اندر، تو اللہ رب العزت پھر راستے آسان کر دیتے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ اصحاب کہف والے لوگ شرک سے بچنے کی انہوں نے کوشش کی تو اللہ رب العزت نے آگے ان کے راستے سارے آسان کیے۔ اسی طرح انسان سود سے، چوری سے، اور اس کے بعد ایسے کوئی گناہ کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے تو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام زنا سے بچنے کی کوشش کی، اللہ نے راستے آسان کر دیے۔ اسی طرح جس گناہ کے اندر بھی انسان ملوث ہے اس سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ کوشش کرنا اس کا کام ہے، آگے بچانا اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے۔ اللہ بذات خود یعنی کہ کوئی نہ کوئی سبب بنا لیتے ہیں۔ اللہ